السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا انویسٹمنٹ فار آخرت، آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کرنا۔ ایک بڑا سٹرینج قسم کا یہ ٹاپک آپ کو لگے گا کہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں دنیا کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے، تاکہ ہمیں وہاں سے مال آئے، لیکن آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کیا ہے؟ یہ بہت ہی انویسٹمنٹ جو امپورٹنٹ انویسٹمنٹ ہے، ہم اس کے بارے میں اتنی توجہ نہیں دیتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا کی سب سے اٹل حقیقت بات جو ہے نا، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مطلب جو اللہ کو مانے، جو حتیٰ کہ جو اللہ کو بھی نہیں مانتا نا، اللہ کو مانے نہ مانے، قیامت کو مانے نہ مانے، اسلام کو مانے نہ مانے، وہ موت کو مانتا ہے کہ مرنا ہے، ہر بندے نے مرنا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا، کچھ لوگ نہیں مانتے۔ میں آپ کو ایک اوور آل بات کر رہا ہوں، تو ہم بینگ اے مسلم ہم مانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر جو لوگ نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ بد ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں جہنم سے محفوظ رکھیں۔ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آخرت کے لیے کرنی چاہیے، ان دا فیس آف چیریٹی، چیریٹی کے انداز میں ہمیں اللہ کی راہ میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم آخرت میں اس کو پا سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی فیمس یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا مال جو ہے وہ اس کے کام صرف 3 طرح سے آ سکتا ہے۔ وہ کون کون سے 3 کام ہیں؟ ایک کام ہے کہ اس نے دنیا کے اندر مال کمایا، کمانے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس کا کوئی کھانا کھا لیا، یا اس نے کوئی ہاؤس ہولڈ تھنگس کو یوز کر لیا، کوئی گاڑی لے لی، کوئی سواری لے لی، کوئی اس نے کپڑے پہن لیے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ کیا ہے کہ اس نے کھانا کھا لیا، اور سیکنڈ کیا ہے کہ اس نے کچھ ضروریات کی چیزیں یوز کر لی۔ تیسری اس کی چیز کیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے مال، جو کہ اس کا سیف ہو جاتا ہے۔ جب قبر میں جاتا ہے انسان، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ صرف یہ 3 چیزیں ہی ہیں۔ ایک چیز رہ جاتی ہے، 2 چیزیں تو اس نے دنیا میں یوز کر لی، ایک چیز اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، جو اس نے خرچ کیا، جو اس کی نیکیاں تھیں وہ اس کے ساتھ چلی گئیں۔ قیامت کے روز انسان اس بات کی خواہش کرے گا، کاش جتنی بھی میری دعائیں تھیں، جتنی بھی میرا مال، میری انویسٹمنٹ تھی، ساری میں آخرت کے لیے لگا دیتا، دنیا کے لیے میں کچھ بھی نہ چھوڑتا۔ اس وقت انسان یہ خواہش کرے گا۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے، انفاق فی سبیل اللہ، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب بات کرتے ہیں دنیا کی، کہ انسان کہتا ہے کہ انسان تھوڑی سی لالچ طبیعت کا بندہ ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی میں نے رہ کر میں نے خرچ سارا مال اللہ کی راہ میں کر دینا، تو مجھے یہاں پہ کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی فطرت کے مطابق دنیا میں بھی اس کا بہت ہی زیادہ اجر رکھا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں ذرا دیکھتے ہیں۔ ایک واقعہ پہلے آپ کے سامنے میں رکھ دوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کہتے ہیں، جن کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ لقب ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اور خلیفۃ المسلمین بھی تھے۔ انہوں نے جب مدینہ کے اندر لوگ ہجرت کر کے آئے تو مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی اویلیبل نہیں تھا، لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے تھے۔ ایک یہودی تھا، اس کا ایک کنواں تھا، وہاں سے جا کے لوگ پانی خریدتے، بہت ہی زیادہ تنگی ہوتی، ان کو بدتمیزی بھی کرتا وہ یہودی۔ اوبیسلی پانی کے بغیر تو زندگی کچھ نہیں ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اس سے کہا کہ یہ کنواں مجھے بیچ دو۔ وہ کہتا ہے میں نہیں سیل آؤٹ کروں گا، میرا تو یہ بزنس ہے۔ خیر حضرت عثمان نے اس کو منا لیا اس بات کے اوپر، ایک بڑی رقم دے کر ہاف کنواں دے دو، یعنی کہ ون ڈے فار می اینڈ 1 day فار یو، ایک دن میرے لیے، ایک دن تمہارے لیے۔ وہ مان گیا، لالچی بندہ تھا، مان گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی بندہ چاہے یہاں سے پانی یوز کر سکتا ہے، ایون یہودی بھی کر سکتے ہیں، مسلم نان مسلم کسی کے لیے کوئی بھی کمپلشن نہیں ہے، جو مرضی کریں۔ اب نیکسٹ ڈے جب لوگ کیا کرتے، پانی کو یوز کرتے اور نیکسٹ ڈے کے لیے رکھ لیتے، سیو کر لیتے۔ اگلا دن آتا، یہودی کے پاس کوئی پانی نہ خریدنے جاتا۔ خیر تنگ آ کر اس نے سارا کنواں سیل آؤٹ کر دیا۔ مسلمان کافی سالوں تک، آخر تک وہاں اس میٹھے پانی کو کنویں سے یوز کرتے رہے، پانی یہودی سب لوگ کرتے رہے۔ اب کیا ہوا کہ اس کے گرد کھجوروں کے درخت میں لگ گئے، وہ ایک باغ بن گیا۔ المختصر یہ کہ اس کی بہت اچھی انکم آنے لگی۔ پریزنٹ گورنمنٹ نے اس کو رجسٹر کر دیا عثمان کے نام پہ، اور ایک چیریٹی فنڈ اس کا کریٹ ہونے لگ گیا، اور وہ چیریٹی فنڈ غریبوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، جو مساکین ہوتے ہیں ان کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کا ٹوٹل اجر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا رہا ہے، اور قیامت تک کے لیے انشاءاللہ رہے گا۔
سو یہ انویسٹمنٹ دیکھیں، ایسی ہم انویسٹمنٹ کریں جو اللہ کی راہ کے اندر، ایسے ہم جب خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ایسے ریٹرن دیتے ہیں. اور کیا حضرت عثمان غریب ہوئے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ اللہ نے ان کو اور زیادہ رزق عطا کیا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں رزق کو خرچ کرتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء. اس کی اگزامپل ایسے ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، چیریٹی کرتا ہے، کہ ایک دانہ ہے گندم کا، آپ زمین میں اس کو بو دیتے ہیں، چند مہینوں بعد اس ایک دانے سے ایک بڑا سا سٹا نکلتا ہے اور اس سے بالیاں نکلتی ہیں. ہر بالی کے اندر 100 آلموسٹ گرینز ہوتے ہیں، 100 دانے ہوتے ہیں. تو ایک دانے سے 700 دانہ بن گیا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کا چاہے بڑھا دے. یعنی کہ ایک دانے سے کس کو 1000 دانہ بھی مل سکتا ہے. ہم سنتے بھی ہیں کہ فلاں بندے کی گندم اتنی ہوئی ہے، فلاں کی اس سے کہیں زیادہ ہوئی ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اگزامپل دی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، کہ جب 1 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کے بدل میں 700 روپیہ، 700 نیکیاں لکھتے ہیں اور 700 روپیہ ریٹرن بھی کرتے ہیں آپ کو. سبحان اللہ. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو 1 روپے کے بدلے آپ کے خلوص کے مطابق، آپ نے جتنی رسپیکٹ سے، جتنی کیئر سے کسی کو وہ چیریٹی کی ہوگی، اسی کیئر کے اکارڈنگلی اللہ تعالیٰ چاہے تو 1 روپے کا 1000 روپیہ، 10,000 روپے اللہ دے دے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے بڑھا دے. اللہ 1,00,000 روپیہ دے دے، اللہ 1 کروڑ روپیہ دے دے. سو ہمیں یہ جو ہے چیریٹی کرتے رہنا چاہیے. اور اس کے بارے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں. یہ آپ کو ایک بتاؤں کہ چیریٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایک باڈی سٹرکچر ہے سوسائٹی کا، اٹ سیم فنکشن لائک دیٹ اور باڈی، ہیومن باڈی. جیسے ہیومن باڈی کے اندر بلڈ ہوتا ہے، بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے پوری باڈی کے ہر پارٹ کے اندر، تو باڈی جو ہے وہ صحیح طرح سے فنکشن کرتی ہے. کوئی ایسا باڈی پارٹ جہاں پہ نہ جائے بلڈ، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ باڈی پارٹ جو ہے وہ بالکل پیرالائز بھی ہو سکتا ہے اور وہ فنکشن میں خرابی بھی کر سکتا ہے. سیم لائک دیٹ جو کیش کی روٹیشن ہے، کیش ہے یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ضروریات کی چیزیں ہیں، تو جب ان کی روٹیشن ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں، یعنی کہ بلڈ ملتا ہے ہماری سوسائٹی کی باڈی کو، تو ہمارا جو جتنی یہ سوسائٹی ہے یہ پراسپر ہو جاتی ہے، خوشحال ہو جاتی ہے، جیسے باڈی کی طرح فنکشن کرتی ہے. جس وقت کچھ چند لوگ امیر ہوتے رہتے ہیں، اس کو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، چیریٹی نہیں کرتے، ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے؟ جو بہت غریب ہے وہ غریب بیچارہ رہ رہتا ہے، اس کو کھانے کی بھوک ہے. ایک شخص جو ہے وہ نئی سے نئی گاڑیاں لے رہا ہے، اس کا 10 مرلے کا گھر ہے، 20 مرلے لے رہا ہے، 100 مرلے تک جا رہا ہے. دوسرے طرف ایک ایسا بندہ جس کو ایک چھوٹا سا گھر بھی میسر نہیں آ رہا، مطلب پراسپر نہیں ہو رہی ہے، باڈی صحیح طرح سے فنکشن نہیں کر پاتی. تو یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں چیریٹی کی طرف توجہ دینا تو درکنار، ہم الٹ جو ہے ہولڈنگ کی طرف جاتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کی طرف جاتے ہیں، چیزوں کو ذخیرہ کرتے ہیں، شارٹیج کرتے ہیں مارکیٹ سے. I just know my even with me، میں نے خود فیس کیا ایک ایسا واقعہ کہ کووڈ کے دنوں کے اندر کی بات ہے. ایک کیمیکل تھا ہمیں چاہیے ہوتا ہے سینیٹائزر بنانے کے لیے. میں نے تو نہیں بنایا تھا، میرے فرینڈز بناتے ہیں. تو وہ سینیٹائزر کے اندر ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کیمیکل یوز ہوتا ہے. 30,000 اور 31,000 ہارڈلی اتنی کہ ایک بیگ ہوتا ہے وہ ملتا تھا. وہ بیگ کین یو امیجن کہ لوگوں کی ضروریات بڑھنے کی وجہ سے 8 لاکھ روپے تک کا سیل ہوا. 8 لاکھ a bag which was only 30,000 rose 8 lakhs. کہاں 30,000 کہاں 8 لاکھ روپیہ. یہ کیسے ہوا؟ ہولڈنگ ہوئی، ذخیرہ اندوزی ہوئی، لوگوں نے اس کو سائڈ پہ کر دیا کہ ہم مہنگا بیچیں گے. کسی نے صحیح بات کہی ہے کہ اگر آج کا وقت ایسا آ چکا کہ اگر پتا چلے پرسوں قیامت ہے تو آج کفن مہنگے ہو جائیں گے، سب نے مر جانا پرسوں تو ہم کفن فٹافٹ بیچ لیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. منیمم ہم مسلم کمیونٹی جو ہے ہمارے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے دنیا کے بہت بڑے بڑے جو مشرکین ہیں، حتیٰ کہ اللہ کو بھی نہیں ماننے والے لوگ، ان کو موت کا صرف ہے، کہتے ہیں موت کے بعد ہم نے کچھ بھی نہیں ہمارا رہنا، موت قیامت بار ہم نے زندہ نہیں ہونا. ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ بلیف ہے، لیکن وہ اتنی چیریٹی کرتے ہیں. مطلب کوئی ایک بندہ نہیں ہے کہ جس کی ہم بات کر لیں. آپ بل گیٹس کو لے لیں، آپ سوئٹزرلینڈ کی وہ کمپنی ہے بڑی مشہور ایک واچ کمپنی ہے، آئی جسٹ اسکپ مائی نیم اس کا اسکپ ہو گیا. تو اس بندے نے باقاعدہ کہا تھا کہ 93% میں اپنی جو انکم کا سورس آف انکم ہے وہ میں چیریٹی کرتا ہوں.
کتنے یہ ہمارے ہمسایہ ملک کے کتنے ایسے لوگ ہیں بہت ہی زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، جبکہ اس کے اگینسٹ ہمارے ملک میں بہت کم، یہ ہماری سوسائٹی میں، مسلم سوسائٹی میں بہت کم دیکھا گیا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. جبکہ ان لوگوں کو کوئی یقین نہیں ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، جہنم کے اندر جانا ہے، ان کو کچھ یقین نہیں ہے. ہم تو جنت کی امید لگا کے بیٹھے ہیں، ہم نے جہنم سے بچنا ہے. ہم اتنا مال کے ساتھ محبت کر رہے ہیں کہ چیریٹی کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ان لوگوں کی چیریٹی کی طرف بہت زیادہ توجہ ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے چیریٹی ضرور کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ہماری بھی ایک مال کے ساتھ جو محبت ہے اس کے اندر کمی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو صاف شفاف کر کے ہمیں واپس لوٹا دیتے ہیں. اس لیے چیریٹی کے بارے میں توجہ کریں، اپنے آس پاس دیکھیں، جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ بھوکے سوتے ہیں، اور بالکل یہ نہیں سمجھنا یہ بہت اچھے کپڑے پہننے والا ہے میں اس کو کیسے چیریٹی کروں، تو اس کے بارے میں آپ نے بالکل نہیں سوچنا، بلکہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں یہ بھی ایکسپلین کروں گا کہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر چیریٹی کی جانی چاہیے، کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم کسی کو بھی پکڑا دیں. تو میں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی لیکچر دوں گا. تو ہمیں ابھی یہ ارادہ کرنا ہے ضرور کہ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے.